ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حسب معمول گفتگو شروع کرنے سے پہلے آقا نامدار فخر موجودات سرور کائنات خاتم النبیین حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد، ماہ جمادی الثانی کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر گزر رہا ہے، اور یہ مہینہ یاد دلاتا ہے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفات اور یوم وصال اس مبارک مہینے میں ہی 22 جمادی الثانی کو ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیات مبارکہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بھی کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی۔
سچائی لے کر آنے سے مراد نبی کریم آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو سابقون الاولون ہیں، ان سابقون الاولون میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی شامل ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب کہ خفیہ طریقے سے اندرون خانہ دین کی تبلیغ کا کام شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہونے کے بعد، بعثت نبوی کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پیش کیا تو چوتھے شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان 4 اشخاص میں سے عورتوں کے اندر حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے، بچوں میں امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے، غلاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور مردوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ اور میں ہمیشہ جب بھی کسی کا یوم آتا ہے تو اس میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی ذات کے اوصاف اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت و عشق کا بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے اوپر کسی کو ترجیح دینے کے لیے بیان کر رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین یہ ایک گلدستے کی مانند ہیں، جس طرح گلدستے کے اندر مختلف رنگ اور مختلف خوشبو کے پھول اس کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گلدستے کے وہ پھول ہیں کہ جو ہر ایک ان میں سے ہر جگہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا رنگ اور اپنی خوشبو رکھتا ہے، تو اس لیے یہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ ہم اس میں کوئی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت اور فوقیت دینے کی غرض سے یہ گفتگو نہیں کرتے، اور نہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ علمی طور پر علماء جانے، وہ اس کے اوپر بحث کرتے رہیں، وہ دلائل دیتے رہیں۔ ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا صحابی بھی جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے مرتبے اور مقام کو امت کا کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا، کتنا ہی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت رسول رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام میں سے ایک لمحے بھی جسے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت، جس نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، ایمان کی حالت میں جس نے بھی ایک لمحہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر لی اور پھر وہ مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہا، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، کیونکہ امت کا کوئی دوسرا شخص اس کے مرتبے اور مقام کو کیا اس کے
اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتا، اس کے مرتبے اور مقام کی تو کیا بات ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی یہ ایک ادنا صحابی کی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ادنا کہہ رہا ہوں، وہ ادنا نہیں ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، ادنا نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرتبوں میں صحابہ کے اندر جو مراتب ہیں اس میں اگر کوئی ایسا صحابی ہے جس کو ایک لمحہ ہی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے، اور صحابہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف درجات ہیں، سب صحابہ ایک ہی مقام کے نہیں ہیں، اور یہ مقام بھی میں نے اور آپ نے متعین نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں کو، ان کے مقامات کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن میں اللہ نے جیسے یہ سابقون الاولون کہا تو سابقون الاولون وہ 40 افراد جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، یہ قرآن کی مراد ہیں۔ تو قرآن نے بھی صحابہ کے درمیان میں ایک مقام متعین کر دیا کہ وہ صحابہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام اور ہے، اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام اور ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام اور ہے۔ یہ درجات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ میں سب سے زیادہ درجات کے اندر مقام رکھنے والے خلفائے راشدین کے جن کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے مراتب احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے، شان ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس گلدستے کو خوشبو والا اور خوبصورت بناتا ہے۔ تو جو خلفائے راشدین کا مقام ہے وہ سارے صحابہ کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کے اوپر ان کے درجات کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ان کے لیے جنت واجب ہے، وجب لک الجنہ، کبھی کسی صحابی کے لیے کبھی کسی، وہ 10 صحابہ کرام ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی دنیا کے اندر ہی بشارت عطا فرما دی، تو وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ ان کا جو مقام ہے وہ سارے صحابہ کا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو بدری صحابہ ہیں، جنہوں نے بدر کے میدان میں وہ 313 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کے بعد جب بھی کبھی مال غنیمت آتا تھا تو بدری صحابہ کا مقام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا حصہ باقی صحابہ سے زیادہ متعین فرماتے تھے کہ ان کا مقام یہ اس طرح ظاہر فرما دیا کہ یہ بدر کے میدان کے لڑنے والے مجاہدین ہیں، ان کا مقام باقی صحابہ سے بلند ہے۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ اس جماعت کے وہ گلدستہ ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گلدستے کی شان کو بڑھانے والے ہیں۔ ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رفاقت کا حق ادا کیا ہے۔ سارے ہی صحابہ کے اوصاف یہ تھے، صحابہ میں کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں تھا، سارے ہی صحابہ ایسے تھے کہ جب کبھی ایمان لانے کے بعد جان، مال، اولاد، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو کس چیز سے کرتا ہے؟ اپنی جان سے کرتا ہے۔ جان پر بنائے تو مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ان صحابہ نے اپنی زندگیوں میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ اپنی جان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دین کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، دریغ نہیں کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے نا آپ کے سامنے، نوجوان صحابی ہیں، اسی دن شادی ہوئی ہے، سہاگ رات ہے اور عیش و طرب کے لمحات ہیں۔ رات کے اس لمحے کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو طلب کیا ہے وہ جمع ہو جائیں، مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ تو یہ صحابی جن پر غسل فرض ہو چکا تھا، یہ اس عالم میں بھی اپنی اہلیہ کو، یہ قربانی کی ایسی مثالیں ہیں کہ تاریخ دے نہیں سکتی ایسی کوئی مثال۔ اپنی اہلیہ سے کہا زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آ کر ملیں گے، نہ وفا کی تو انشاءاللہ جنت میں ہمارا ساتھ ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ جن کا لقب ہے، اسی عالم میں گھر سے نکل گئے، اس قافلے کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب فرما رہے تھے، اور پھر جہاد کے لیے نکل گئے۔ موقع ہی نہیں ملا کہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیتے اور جا کر کے جہاد میں شامل ہوئے، اور جہاد میں شامل ہونے کے بعد اس انداز سے لڑے، یہ خیال تک نہیں آیا کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر آیا ہوں، اپنی کوئی جان کو بچانے کی کوئی ترکیب کروں، نہیں، انہوں نے ایسے جہاد کیا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا، جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر کہا شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جائے، زخمیوں کو بھی جمع کیا جائے۔ اب شہداء کی لاشیں بھی جمع کی گئیں، زخمی بھی سارے آ گئے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو دیکھا، کہا اللہ اکبر، حنظلہ نہیں نظر آ رہے، حنظلہ کہاں ہے؟ دیکھو تلاش کرو حنظلہ کو، نہ زخمیوں میں ہیں، نہ شہید لوگوں کے اندر ہیں، نہ غازیوں کے اندر ہیں، تو یہ گئے کہاں؟ اب ان کی تلاش شروع کی گئی۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حنظلہ جو ہیں ان کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، لیکن آپ کی دعوت کے اوپر، آپ کے بلانے کے اوپر وہ اسی عالم میں جہاد کے لیے آ گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہے، وہ ان کے جسم کو لے کے گئے ہیں، جنت میں ان کو غسل دیا جا رہا ہے، اور ابھی غسل دے کر ان کو نیچے لایا جائے گا۔ غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے۔ کیسے جان کی قربانی دینے والے، کیسے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پیارے صحابہ تھے۔ ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ ہماری طرح صرف کہتے نہیں تھے کہ عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور اس طرح کے نعرے، اور جب جان کی بازی آ جائے تو اپنے گھر کا راستہ لے لیں۔ یہ پکے اور سچے مسلمان تھے، یہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ حضور کے اوپر اپنی جان بھی قربان کی ہے، اور پھر مال کی قربانی کا موقع آ گیا۔ اللہ اکبر، سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تنگی اور اسرت کا زمانہ ہے مسلمانوں کے لیے، گرمی کے سخت ایام ہیں، کھجور پک رہی ہیں ابھی درختوں کے اوپر، جن کے پاس باغ ہیں وہ اپنی آمدنی اور اپنی باغوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے اس مال کو اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ صحابہ کرام نے لانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دو باتیں، دو صحابہ ایسے ہیں کہ، اور اس حدیث کے راوی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ میں نیکی کے اندر، اس میں حرص جائز ہے۔ ویسے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حرص نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو ہم حرص نہ کریں کہ ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو، اگر اس کو اچھا گھر دیا ہے تو ہم حرص نہ کریں ہمیں بھی اتنا ہی اچھا یا اس سے اچھا گھر ملے، کسی کو اولاد دی اور کسی کو نہیں دی، اللہ کی حکمتیں ہیں، حرص نہیں کریں، وہ حرص جائز نہیں ہے۔ جائز ہے حرص تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جائز ہے، نیکیوں کے اندر جائز ہے، عبادت کے اندر جائز ہے کہ یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، میں اور روزے رکھنا شروع کر دوں، میں اس سے زیادہ روزے دار بن جاؤں، یہ تہجد کے اندر اٹھتا ہے، میں اشراق اور چاشت بھی پڑھنا شروع کر دوں، اوابین بھی پڑھنا، یہ حرص جائز ہے۔
لیکن دنیا کے لیے اگر کوئی حرص اپنے دل میں رکھتا ہے، ہمارے دین میں اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لے کر آؤ، ایک گھونٹ پانی دے دو، مال لے کر آؤ۔ اب صحابہ نے لانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کی حسرت تھی کہ میں کبھی تو ابوبکر سے نیکیوں میں آگے نکلوں۔ تو کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ اچھا وقت تھا، کچھ مال تھا، میں نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے تھا، آج ابوبکر سے آگے میرا نمبر ہوگا تو تقسیم ہوگی میری، خوش ہوں گے، میں آج نیکی میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تنگی کا وقت تھا، اسرت کا زمانہ تھا، لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، پوچھا عمر کیا لائے؟ کہا حضور جو کچھ تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور خوش ہوئے، دعائیں دی، تحسین دی، صحابہ لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ایک پوٹلی بندھی ہوئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ عام پہننے کا لباس جسم کے اوپر نہیں ہے، ایک کمبل سا ہے جس کو آدھا آپ نے تہبت کے طور پر باندھ رکھا ہے، آدھا اپنے جسم کے اوپر ڈھال بنا کر ڈال رکھا ہے، اور اس میں بھی بٹن یا سینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کانٹے لگا کر اس کو بند کر رکھا ہے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ابوبکر کیا لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب جمع کر کے لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آسان بات ہے، میرا کہنا بہت آسانی سے میں کہہ رہا ہوں، سننے والے سن بھی رہے ہیں، بہت آسانی سے سن رہے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، پھر 1000 سوچیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، پھر ہم بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سارا کہا جو کچھ تھا سب جمع کر کے لے آیا۔ حضور نے حیرت میں کہا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے۔ حقیقت میں بھی بتا دیا کہ جس کا اللہ ہو جاتا ہے نا، کل کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ ایمان یہ رکھنا چاہیے، ایمان والوں کے لیے ایمان ہی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے لیے جب ہم اللہ کا سوچیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس کا اللہ ہو گیا کل کائنات اس کی ہے۔ ہر چیز اگر اللہ کی ہے اور میں بھی اگر کہہ دوں کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا رب ہے تو ہر چیز پھر میری ہے۔ حضرت بہلول دانا ایک مرتبہ جو ہے وہ گھرودے بنا رہے تھے، عبد الرشید ہارون رشید کا زمانہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آپس میں لگتی بھی تھی۔ یہ مجذوب تھے بہلول دانا، اپنی مستی کے اندر رہتے تھے، عموماً تنہائیوں میں کیا شوق تھا تو قبرستانوں کی طرف اور ویرانوں کی طرف ہوتے تھے۔ ہارون رشید گزر رہا تھا، یہ گھرودے بنا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، تو اس نے کہا کہ اے بہلول تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ جو ہے قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، تم اپنی اسی مستی کے اندر ہو، یہ گھرودے بنا رہے ہو بیٹھے ہوئے، تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کہا اس کو کیا فکر ہو سکتی ہے جس کی مرضی سے دن کا آغاز ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جس کی مرضی سے شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو رب کے کام ہیں، رب کرتا ہے، یہ تمہارے کرنے سے تمہاری مرضی سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے بے وقوف، جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر کام ہی اللہ کی مرضی سے ہونا ہے تو میں نے اپنی مرضی ہی ختم کر دی، میں نے یہ کہہ دیا ساری جو رب کی مرضی وہی میری مرضی۔ اب اگر اللہ کی مرضی سے سورج نکل رہا ہے تو میری بھی مرضی ہے سورج نکلے، اللہ کی مرضی سے اگر رات آ رہی ہے تو میری بھی مرضی ہے رات آئے۔
اس مثال سے یہ سمجھا دیا کہ انسان کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہونا وہی ہے جو رب کی مرضی ہوگی، تو ہمیں اپنی مرضی ختم کر کے اب رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دینا چاہیے۔ تو جس کا اللہ ہو گیا پھر ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور ان کی دعاؤں کا جو انداز تھا اور ان کے لیے جو تحسین تھی، میں نے جان لیا کہ عمر ساری زندگی بھی اگر لگا دے گا ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور پھر یہی نہیں، سیرت کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتا ہے اور آپ کے یار ابو بکر کو سلام پیش کرتا ہے۔ کون پیش کر رہا ہے؟ کون سلام بھجوا رہا ہے؟ ہماری ساری زندگیاں ختم، عبادتیں اس لیے ہیں، تلاوتیں اس لیے ہیں، روزے اس لیے ہیں، صدقہ و خیرات اس لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ سلام بھیجا اور کہا اپنے یار سے پوچھئے کیا وہ اپنے رب سے اس حال میں راضی اور خوش ہے؟ یہ نہیں کہا یہ سامان ان کو واپس کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں دے دیا اب قبول ہے، لیکن یہ فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھیں اس حال میں جبکہ اس نے اپنا سارا مال ہمارے راستے میں آپ کی رضا کے لیے آپ کے کہنے پر خرچ کر دیا، اس حال میں وہ اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ شان اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم عبادتیں کر کے بھی اللہ سے اس کی رضا کی طالب ہوتے ہیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور ہمیں نہیں پتا، یقین ضرور رکھتے ہیں دعا کی اہمیت کو علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے، سند نہیں ہے، یقین ضرور ہے، ایمان ضرور ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو وہ ہماری عبادتیں بھی قبول کرے گا، وہ ہمارے روزے بھی قبول کرے گا، وہ ہمارے صدقہ و خیرات بھی قبول کرے گا، لیکن سند پھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں، ان عبادتوں کے اندر، ان صدقہ و خیرات کے اندر ہماری نیت بدل جائے، کچھ اور نیت ہو جائے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کہیں یہ بڑا عبادت والا، عبادت گزار ہے، یہ بڑا نمازی ہے، یہ غریبوں کا خیال کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، رائگاں ہو گئی وہ ساری عبادت اور محنت، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا تجھے نیک کہا جائے، ہم نے تجھے لوگوں کے اندر نیک جو ہے وہ مشہور کر دیا، لوگ تجھے نیک جانتے تھے، تو نے صدقہ و خیرات اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو ہم نے تیری سخاوت کو اس کے لیے ہم نے لوگوں کے اندر مشہور کر دیا، لوگ تجھے سخی کہتے ہیں، لیکن یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ وہ تو ان کے لیے جن کے لیے کیا تھا ہم نے اس کا اجر تمہیں عطا فرما دیا، دنیا میں دے دیا، اب بتاؤ تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم عبادتیں کر کے بھی رضا کی طالب ہیں، اور وہ ایسے اخلاص والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ اللہ پوچھوا رہا ہے فرشتے کے ذریعے کہ ابو بکر سے پوچھیں وہ اپنے رب سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کس لیے؟ ایمان میں پختہ تھے، جو کہتے تھے ایمان لائے ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جان مال اولاد سب قربان ہیں، تو انہوں نے قربان کر کے بتائی ہے، انہوں نے نہ اپنی جان بچائی نہ قربان۔ ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے بابا جان ایک مرتبہ جب اسلام نہیں لائے تھے کہا ایک جنگ کے اندر آپ میرے نشانے پر تھے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں، میں نے اس لیے خیال کر لیا، اگر نہ خیال کرتا آپ بالکل میرے نشانے پر تھے، تلوار پہ تھے، آپ کا سر قلم کر دیتا میں۔ آپ نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فرمایا بیٹا اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا بخدا میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ سوچتا کہ یہ اس وقت دشمن خدا اور رسول ہے، یہ جنگ کے لیے دشمنوں کے ساتھ آیا ہے، تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. اور ایک صحابی ہیں، مال کی بات ہے، مال قربان کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ باغ، میں نے کہا نا باغوں کا اس وقت پھل پکنے کا زمانہ تھا. آپ چلے گئے ایک باغ کے اندر. اللہ رب العزت نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ جو کفار تھے نا، یہ مذاق اڑاتے تھے. ان کی قربانی دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، ایک باغ میں چلے گئے، کہا بھئی یہ کوئی کام ہے، مزدوری کروں گا. ایک باغ والے نے کہا ہاں ہے، دن بھر مزدوری کرو گے، 2 سا یا 2 کلو، ایک سا 2.25 کلو کے قریب ہوتا ہے، تو 2 سا یا 2 کلو کھجور کا معاہدہ ہو گیا کہ دن بھر تم میرے باغ کی رکھوالی کرو، پانی دو، صفائی ستھرائی کرو، جو کام ہے باغ کے وہ کرو، شام کو تمہیں مل جائیں گی. اس نے سارا دن محنت کری. محنت کرنے کے بعد ایک وہ شخص جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، جس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ محنت کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں مجھے دینا ہے. شام کو جب وہ 2 کلو کھجور ہاتھ آئی تو لے کے گھر نہیں گئے، سیدھے حضور کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. راستے میں کسی کافر نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے مال مانگا ہے اللہ کے راستے کے لیے، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج محنت مزدوری کر کے میں یہ کھجوریں مجھے ملی ہیں، یہی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ ہنسنے لگا، اس نے تمسخر اڑایا کفار کو جمع کر کے، یہ جنگ لڑیں گے، ان کے ساتھی 2 کلو کھجور دے کر جنگ لڑنے جا رہے ہیں، 2 کلو کھجوروں کے ساتھ یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا تم کیا جانو ان کے دل کا تقویٰ کیا ہے اور اللہ کے ہاں ان کی عظمت کیا ہے. تمہارے نزدیک یہ تمسخر کے ہیں، لائق ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کے دل کا تقویٰ ہے، اور میرے نزدیک یہ میں بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر ہیں. اور حضور کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھا، یہ لے آیا ہوں، سارا دن مزدوری کری تھی، یہ ملے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں. حضور نے دعائیں دی، برکت کی دعا دی، فرمایا ان کھجوروں کو یہ جتنا مال جمع ہوا ہے نا اس کے اوپر پھیلا دو، اس کے اوپر ڈالو. اور پھر یہ فرمایا یا اللہ جتنی یہ کھجوروں کے نیچے مال جمع ہوا ہے تو میرے پیارے صحابی کو اس سب کے بدلے کا اجر اس کو عطا فرما دے. کیسی تحسین ہے. قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے فرمایا ہمیں قبول ہے، ہم پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے. جنگ کھجوروں کے ساتھ نہیں لڑنی، لیکن یہ وہ کھجوریں لے کر آیا ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو دین نے ہم کو دی ہیں، جس کا تقاضا دین ہم سے کرتا ہے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو ہمارا سب کچھ، جان، مال، اولاد، یہ 3 چیزیں ہی محبت میں سب سے آگے ہوتی ہیں. نہ جان کی پرواہ کرنی، نہ مال کی پرواہ کرنی، نہ اولاد کی پرواہ کرنی. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر یہ قدم اٹھانا پڑے گا. یہی قدم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا کہ ان کا مقام یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے اور دین کو دیا ہے اتنا نفع کوئی اور نہیں پہنچا سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا، دے دیا اس کو، لیکن سوائے ابو بکر کے، ان کے احسانات اتنے ہیں، کل قیامت میں اللہ ان کے احسان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا. ارشاد فرمایا ابو بکر تم دنیا میں میرے ساتھی ہو نا، کل قیامت کے دن بھی حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگے. ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی جائے گا تو وہ ابو بکر ہوں گے. فرمایا جنت کے ہر دروازے سے جس کے لیے آواز آئے گی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ان صحابہ کی اتباع اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.